دوستو بزرگوں، سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع شروع ہوا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت، توحید باری تعالیٰ، اپنی قدرت اور پھر رسالت کا بیان زیادہ فرماتے ہیں۔ تو گزشتہ رکوع میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے متعلق کچھ سنا۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو ذکر ایک شکرانے کا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد رسالت اور انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے۔ آیات کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ کے رب نے اعلان کرایا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں ضرور بضرور بڑھا کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اگر تم سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جاؤ، تم بھی اور جو زمین میں سب، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے اور تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے قوموں تک جو پیغام پہنچایا، ان میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بضرور نعمتیں تمہیں بڑھا کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھی جائیں، پھر ان کا شکر دیکھا جائے۔ انسان خود بذات خود انسان، ایک ایک بال اس کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ انسان سانس جو باہر چھوڑتا ہے نا، اگر یہ سانس اس کی باہر نہ نکلے نا تو کتنی مصیبتوں میں پڑ جائے، اور سانس جو اندر لیتا ہے اگر یہ اندر نہ لیوے تو کتنی مصیبت میں پھنس جائے۔ اور 24,000 مرتبہ ایک انسان ایک دن میں سانس لیتا ہے، 24 گھنٹوں میں 24,000 دفعہ سانس لیتا ہے بلا تعطل، ایک منٹ کے لیے بھی یہ خاموش نہیں ہوتا۔ اور سانس باہر پھینکنے میں جسم کی کئی غلاظتیں، بدبودار چیزیں باہر جاتی، اور باہر سے صاف ہوا جسم میں انسان اپنے پھیپھڑوں میں کھینچتا ہے، اور پھیپھڑے خون کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اسی باہر کی ہوا سے انسان کا خون فلٹر ہوتا ہے اور پھر جسم میں سرکولیشن کرتا ہے۔ صرف ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں، آنکھیں، انسان کی زبان، دانت، کان، ہاتھ، پیر، دماغ، عقل، کون کون سی نعمت؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ، کون کون سی نعمتوں کو تم کی ناشکری کرنے لگو گے؟ ایک ایک رواں انسان کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ بات تو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو وہ مانے گا، کچھ بھی کر لیں، کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، میرے اوپر احسانات ہیں۔ اب رہی دوسری بات کہ اللہ فرما رہے تھے کہ شکر کرو گے تو میں بڑھا کر دوں گا۔ یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ شکر الحمدللہ، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ یہ تو ایک زبانی شکر ہے نا۔ اصل شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہر نعمت کا اپنا اپنا شکریہ ہے، ہر نعمت کا اپنا اپنا بدلہ ہے۔ آنکھیں دی ہیں نا اللہ نے، قدر نہیں ہے، چلی جائیں تو قدر معلوم ہوتی ہے، اور پھر اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، عافیت، کہ اللہ نے مجھے تمام بلاؤں سے محفوظ رکھا۔ یہ کوئی کم نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں سے آزاد رکھے، یہ کوئی کم نعمت ہے؟ اللہ گونگا کر دے، ایک مصیبت صرف زبان کھینچ لے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو انسان کس کام کا ہے؟ کان چھین لے، آنکھیں چھین لے اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی طرح عقل چھین لے، عافیت جسم سے چلی جائے، بیماریاں گھیر لیں،
تو کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے یہ. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا کر دو. اب شکرانہ کیا ہے؟ اب دیکھیں انسان کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنی نعمتیں گنو 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 گنو، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سب دنیا میں سب سے بڑے عالم تھے. اور علم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی تربیت، سب سے پہلا کام علم ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم دیا تھا. پھر فرشتوں سے امتحان دلوایا، فرشتوں کا بھی امتحان ہوا، آدم علیہ السلام کا بھی ہوا، اور فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ بعثت معلما، میں تو علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اب اس کا شکر کیا ہے کہ ہم خالی شکر الحمدللہ کہتے رہیں؟ یہ سوچ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مال دیا ہے تو اس کا شکر صرف زبان سے شکر الحمدللہ کہنا کافی نہیں، مال کے تمام حقوق ادا کرنا اس کا شکر کہلائے گا. اللہ نے کسی کو غریب بنا دیا، غربت دی ہے، اس کا بھی شکر ہے کہ اس غربت کو اللہ کی تقدیر سمجھ کر اس پر راضی رہنا، یہ غربت کا شکر ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ، راضی رہنا شروع کر دو تو تم سے بڑا تونگر کوئی نہیں ہے. تم سب سے بڑے تونگر ہو کہ اللہ نے جو میرے مقدر میں رزق لکھا ہے وہی مجھے ملے گا، تو تم جیسا تونگر کوئی نہیں. اب یہ ہے کہ اللہ نے میرے رزق میں اتنا لکھا اور میں ہاؤ ہاؤ کر کے ساری دنیا کی دولت ہتھیانا چاہتا ہوں تو سب سے بڑا غریب ہوں. چاہے تو دنیا کی ساری دولتیں میرے پاس آ بھی جائیں، لیکن میں تو سب کو لپیٹ لینا چاہتا ہوں. تو غربت کہاں ختم ہوگی؟ مسکینی ختم ہی نہیں ہوگی، کیونکہ 4 فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں لیکن 10 کی فکر لگی ہوئی ہے نا. 4 تو چل رہی ہیں لیکن 10 بنانی ہے، تو بھوکا ہے نا انسان. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس بات پر راضی رہنا شروع کر دو کہ اللہ نے میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا اور میں اپنے حساب سے محنت کروں، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کا حکم نہیں ہے. اپنے حساب سے رزق کی تلاش کرنے کے بعد، اپنے وسائل استعمال کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اس پر راضی رہنا شروع کر دو تو تم سب سے بڑے تونگر ہو. ایک ساتھی بتا رہے تھے ایک دکاندار کے بارے میں کہ ہم نے ایک ایسے دکاندار سے ملاقات کی جو صبح سویرے دکان آ کر کھولتا تھا اور 500 روپے نفع کمانے کے بعد دکان بند کر دیتا تھا. کہتا میرا رزق مجھے مل گیا، مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے، اب وہ ہو گئے، اب دکان بند، اب کل کھولوں گا. اب بھلے دوسرے کمائیں، اب بھلے دوسرے کمائیں، ان کو اپنے اپنے نصیب کا رزق اللہ تعالیٰ دیں گے. میرے نصیب کا رزق مجھے مل چکا ہے، اب باقی اوقات مسجد کے حوالے، دین کے کام کے حوالے، لوگوں کی خدمت کے حوالے کرتا ہوں. لیکن اگر یہی دکاندار بیٹھ کر سوچے کہ 500 تو چلو آج کا گزارا ہے، کل کا بھی کما لوں، پرسوں کا بھی کما لوں، ترسوں کا بھی کما لوں، تو پھر بھوک ختم نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح دیگر نعمتیں ہیں. اللہ نے علم دیا ہے، عقل دی ہے، اس کو صحیح جگہوں پہ خرچ کرنا ہی اس کا شکر ہے. اللہ نے جسم میں تندرستی عطا فرمائی ہے، اس کا بھی شکر ہے کہ اسے اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں مت لگاؤ. زبان دی ہے تو اسے جھوٹ مت بولو، اسے سچ بولنا اس کا شکر ہے. ایمانداری کرنا، ایمانداری والی باتیں کرنا اس کا شکر ہے. آنکھیں دی ہیں تو حرام کام دیکھنے کے لیے اس کو استعمال کرنا ناشکری ہے. تم بھلے زبان سے شکر الحمدللہ کہتے رہو، لیکن آنکھیں، زبان، ہاتھ، کان اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ناشکری ہے، یہ شکر نہیں ہے. ہر شے کا اپنا اپنا الگ الگ شکر ہے. مال دیا ہے اس کا شکر الگ ہے، غربت دی ہے اس کا شکر الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ کی جماعت آئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا، آپ نے وہ اٹھا کر دے دیا ان کو. انہوں نے کچھ مانگا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ عنایت فرمائیں، تو آپ نے وہ کھجور کا ایک دانہ ان کے حوالے کیا، تو وہ ناراض ہو گئے. کہ یا رسول اللہ اس سے کیا بنے گا، ہمیں تو کچھ زیادہ ہی چاہیے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کچھ میرے پاس نہیں ہے فی الحال، تم لوگ چلے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور فقیر مسکین آ گیا، اس نے یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا دانہ اس کے حوالے کیا، وہ اس نے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفیں کرنے لگا، اللہ کا تعریف کرنے لگا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جو میرے مقدر میں تھا مجھے کھلایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ جتنا جس کو ملا ہے اس پر یہ شکر کرتا ہے. اور پھر فرمایا جاؤ ام سلمہ کے پاس جاؤ، دیکھو ان کے پاس کچھ پڑا ہوا تو وہ بھی تمہیں دے دیں گے، وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ تمہیں مل ہی جائے گا. ان کو خالی ہاتھ واپس کر دیا کہ اور کچھ نہیں ہے میرے پاس، ابھی چلے جاؤ. تو اسی طرح ہر چیز کا الگ الگ شکر ہے. صحت کا الگ شکر ہے، علم کا الگ شکر ہے. اللہ نے کسی کو علم دیا ہو اور وہ اس علم کو صحیح مصرف میں نہ صرف کرے، گمراہی میں لگا دے، ٹھیک ہے، فساد میں لگا دے. عقل تو اللہ نے دی بہت ساری، علم بھی بہت سارا دیا، مطالعہ بھی بہت ساری کتابوں کا کیا، لیکن اسے گمراہی میں استعمال کرنے لگا تو یہ اس کی ناشکری. تو اللہ فرماتے ہیں میں بڑھا کے دوں گا. لَأَزِيدَنَّ، یہ عربی زبان میں ڈبل مؤکد صیغہ کہلاتا ہے. اس میں ڈبل ضرور ہے، ایک دفعہ ضرور کا معنی، دوسری دفعہ بھی ضرور کا معنی اس کے ساتھ ہے. یعنی ضرور ضرور میں بڑھا کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمت دی آپ کو، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی ناشکری کی تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. مال دیا، اس کا حق ادا نہیں کیا تو پھر اس مال کے بقا کی کوئی وارنٹی نہیں ہے کہ یہ مال باقی رہے گا. چلیں آپ کی زندگی میں باقی رہا، لیکن آپ کی نسلیں جب آئیں گی نا تو اس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں گی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمینیں بیچ ڈالیں گی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاروبار کے حصے بنا کر بکھرے کر کے الجھا دیں گے اس کو. لیکن اگر اس مال کا شکر ادا ہوتا رہا، اس کے حق ادا ہوتے رہے تو وہ مال نسلوں تک چلے گی. بالکل اسی طرح ہمارے اس وطن عزیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دی تھی، ملک آزاد ہوا تھا اس لیے کہ اس وقت مسلمان جو تھے نا، اس وقت مسلمان کوئی 1 کروڑ کے قریب تھے بنگال اور پاکستان میں، مشرقی اور مغربی دونوں پاکستانوں میں کوئی 1 کروڑ کے قریب مسلمان تھے. تو اللہ نے ایک نعمت دی تھی، اس میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنا تھا، اللہ کے حکم نظام اسلام کا نافذ کرنا تھا. ناشکری کی تو تھوڑے ہی زمانے میں 2 حصے ہو گیا، اور دوسرے حصے کا تو نام ہی کیا رکھا جی، بنگلہ دیش. دیش تو ہندوانہ لفظ ہے، اس کا نام ہی ہندوانہ ہو گیا. جو ملک اسلام کے نام پر لیا گیا تھا اس کا نام بھی ہندوانہ. بنگال، بنگلہ دیش. دیش تو اردو کا لفظ نہیں ہے نا، دیش تو ہندی کا لفظ ہے، ہندو دیش کہتے ہیں، ہم تو دیش کہتے ہیں. تو نام ہی بدل گیا اس کا. ناشکری، یہ ہے ناشکری کہ ہر چیز کا اپنا اپنا شکر ہے نا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا مال، آپ زبان سے شکر ادا کرتے رہیں. اللہ نے آپ کو دیا صحت، آپ خالی زبان سے شکر ادا کرتے رہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے. انسان کے جسم کی سب سے پہلی ویسے شکر کی جو چیز ہے نا وہ نماز ہے. اگر نماز ہی نہیں پڑھتا نا تو یہ سب سے بڑا ناشکر ہے. بھلے زبان سے 1000 دفعہ شکر الحمدللہ کہتا رہے. جسم سلامت ہے، اعضاء تمہارے سلامت ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہو تو تم سے بڑا ناشکرہ اور کوئی نہیں. باقی نعمتوں کو تو رہنے دیتے ہیں، ایک ایک نعمت کا انسان اگر شکر ادا کرتا رہے نا پوری زندگی تو بھی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تھوڑے شکر پر بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو تھوڑا بہت تو کرو. 5 وقت دن میں ہیں نماز کے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ نے تمہیں دیے ہیں دن کے کام کاج کے، اس میں سے چلو تمہارے پاس 12 گھنٹے کام کے ہیں، 12 گھنٹے آرام کے ہیں، تو 12 گھنٹے میں سے کتنا ٹائم لگتا ہے نماز میں؟ کتنا ٹائم لگاتے ہو تم اس جسم کا شکر ادا کرنے کے لیے؟ اسی طرح بہرحال اللہ تعالیٰ نے شکر کے حوالے سے یہ
آدم علیہ السلام سے کی، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، لیکن یہ بات تو ازل سے چلی ہوئی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں جب نعمتیں تمہیں دوں گا، نعمتیں میری آئیں گی، ان کا اگر شکر کرو گے تو بڑھاتے دیتے رہوں گا، اگر نہیں تو پھر میرا عذاب، پھر میرے عذاب کے لیے تیار ہو۔ اللہ کا عذاب آتا ہے پھر، اور اس کی بھی کئی صورتیں، عذاب کی بھی کئی صورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فصلیں دی ہیں، فصلیں تیار ہو کر جب ہو جائیں تو ان کا شکر یہ ہے کہ ان کا عشر ادا کیا جائے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل کی کٹائی ہو نا اس دن غریبوں کو بھی بانٹا جائے، سارا آڑتی کے پاس نہ بھیجا جائے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریاں بھیج دیتے ہیں، فصل تیار ہونے سے پہلے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، فصلیں پک کر تیار ہوئیں، ادھر سے بارشیں شروع ہو گئیں اور فصلیں تباہ ہو کر رہ گئیں۔ پھر اس ٹائم ہم پریشان ہو کر کہتے ہیں اللہ اب اگر میری فصل بچ گئی نا تو پھر میں اس کا 20واں حصہ، اس کا 30واں حصہ، 50واں حصہ اللہ تیرے نام پر دے دوں گا۔ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، مصیبت میں آ کر اللہ کو لالچ دیتا ہے، اب پھنسا مصیبت میں، میں اب ٹھیک ہو گیا نا پھر نماز پڑھوں گا، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے نا۔ جب تو ٹھیک تھا تو نہیں پڑھتا تھا نا، ابھی جب بیمار ہوا ہے تو کیا کہتا ہے اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ لالچ دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اب میں اتنے پیسے تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا، اب میں صدقہ دوں گا، اب میں زکوٰۃ دوں گا۔ مصیبت میں آیا نا تب، تو یہ تو سمجھ لیں دھوکہ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا تھا۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ پہلے کون سا سخی تھا کہ اب ٹھیک ہونے کے بعد سخاوت کرے گا، اللہ کو تو معلوم۔ تو جو صحت کا زمانہ تھا اس میں نہیں کیا۔ تو عذاب کی کئی صورتیں ہیں، لیکن اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے اگر نعمت کی ناشکری کی جائے تو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا قول بھی نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اس سے پہلے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر گنوائی تھی کہ فرعونیوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم نے تمہاری جان چھڑائی فرعونیوں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اپنی برادری کو یہ سمجھایا کہ اگر تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہ مانو، شکر ادا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھو، اللہ کے حکموں کو نہیں مانو، تم کیا باقی سارے بھی، تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان، جن، اچھے برے، اعلیٰ ادنا، رطب یابس، تر خشک، جتنی چیزیں دنیا میں، یہ سب کی سب اللہ کی نافرمان ہو جائیں نا تو بھی اللہ کی حکمرانی اور اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں لا سکتے۔ اللہ کی بادشاہی میں کمی نہیں آئے گی کوئی بھی۔ اور اگر تم سب کے سب انسان، جن، جتنے بھی جو چیزیں، یہ سب کے سب اللہ کے فرمان بردار بن کر ہر وقت اللہ کا سجدہ کرنے لگو نا تو بھی اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی تم بڑھاوا نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ کی سلطنت ہمارے شکر یا ہمارے کفر کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگی۔ جو کچھ ہوگا وہ تمہاری وجہ سے ہو، تمہارے لیے ہوگا۔ جو کچھ کرو گے تم اپنی بہتری کے لیے کرو گے۔ اللہ تو پھر بھی غنی ہے اور اللہ حمید ہے، پھر بھی اللہ کی تعریفیں ہوتی رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ تعریفیں اللہ کی نہیں کرو گے، شکر نہیں کرو گے تو کوئی اور نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں ایک آیت گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سب کے سب ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف چلے بھی جاؤ تو میں دوسرے لوگ پیدا کروں گا جو میرے حکموں کو ماننے والے اور میرے احکام پر چلنے والے ہوں گے۔ تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کے سب اگر نافرمان ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کچھ انبیاء کرام کا آگے تذکرہ ہے، یہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرنے والا